بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ پاک نے روزے کی فرضیت کے بارے میں بڑے محبانہ، شفیقانہ اور حکیمانہ انداز میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی یہ روزہ صرف تم پر فرض نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا، اور یہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور یہ چند دنوں کی بات ہے، لیکن اس میں بھی مریض اور مسافر کو اجازت ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے۔ جو لوگ روزے کی طاقت نہیں رکھتے، بڑھاپے وغیرہ کی بنا پر فدیہ دیا کریں۔ یہ کتنا شفقت، محبت اور پیار بھرا انداز اور خطاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اختیار فرما رہے ہیں۔ روزے کے روحانی و جسمانی فوائد اور اس کی حکمتیں بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب نور اللہ فرماتے ہیں: روزہ رکھنے میں بہت سی حکمتیں اور فوائد ہیں جن سے روزے کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ ایک حکمت یہ ہے، روزہ رکھنے سے انسان کو اپنی عاجزی اور مسکینی اور خدا تعالیٰ کی عزت و جلال اور اس کی قدرت کاملہ پر نظر پڑتی ہے۔ سبحان اللہ! اس سے بندگی اور فرما برداری کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی برکت سے چشم بصیرت کھلتی ہے، دین کی سمجھ میں ترقی ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں فرشتوں کی صفات ملکیہ سے متصف ہوتا ہے۔ اس کی برکت سے انسان کو ملائکہ الہی کے ساتھ قرب حاصل ہوتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوش شکر گزاری کا موقع ملتا ہے۔ درندگی اور چوپایوں والی صفت سے دوری حاصل ہوتی ہے۔ انسانی ہمدردی کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک کسی شخص نے بھوک پیاس کی تکلیف کو محسوس نہ کیا ہو، وہ بھوکوں اور پیاسوں کے حال سے کس طرح واقف ہو سکتا ہے؟ جو شخص بھوک اور پیاس کی مشقت سے واقف نہ ہو، وہ رزاق کے متعلق کی نعمتوں کا شکر حقیقی طور پر ادا نہیں کر سکتا، اگرچہ زبان سے شکر کے الفاظ ادا کرتا ہو۔ جب تک کسی کے پیٹ میں بھوک اور پیاس کا اثر، اس کے رگ و ریشے میں ضعف و توانائی کا احساس نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی، جو اس کی بھوک اور پیاس کو دور کرتی اور کمزوری کو زائل کرتی ہے۔ اسی لیے وہ ان خداوندی نعمتوں کا کمحقہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ روزہ انسان کے لیے ایک روحانی غذا ہے جو دوسرے جہاں یعنی آخرت میں انسان کو ایک غذا کا کام دے گا۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں روزے نہیں رکھے، وہ اس جہاں میں بھوکے پیاسے ہوں گے، اور ان پر آخرت میں روحانی افلاس ظاہر ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے ساتھ اپنا زاد راہ نہیں لیا۔ روزے کی اہمیت یہ بھی ہے، یہ بلغمی امراض اور عقوبات فضلیہ کو جسم سے زائل کر دیتا ہے۔ روزے میں صبر اور برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ ریگستان یا بیابانی سفر میں اگر اتفاق سے ذرا پانی میسر نہ آئے تو روزے کا عادی شخص اس فاقے کو برداشت کر سکتا ہے، بخلاف زیادہ کھانے والے شخص کو فاقہ زیادہ دیر تک برداشت نہ کر کے تھوڑے عرصے میں موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ ان سب مصلحتوں اور حکمتوں کے باوجود روزے کی اہمیت، ایک بہت بڑی اہمیت اور خاص حکمت یہ ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جس طرح کوئی شخص کسی کی محبت میں سرشار ہو کر کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور میاں بیوی کے تعلقات بھی اس کو بھول جاتے ہیں، اسی طرح روزہ دار بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو کر اسی حالت کا اظہار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے ان ایام کی قدر کریں، اخلاص اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے روزہ رکھیں۔ روزے کو چھوٹی باتوں، تمام گناہوں اور ریاکاری سے محفوظ رکھیں۔
ورنہ روزے سے ثواب کا محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کتنے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہ ہوگا، اور کتنے قیام کرنے والے ایسے ہیں سوائے مشقت کے انہیں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اس کی حدود کو پہچانا اور روزوں کا ہر اعتبار سے تحفظ کیا، اللہ تبارک و تعالی ایسے روزے کو گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے گا۔ مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت بغیر عذر شرعی کے کسی روزے کی قضا نہ کرے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جس نے رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی رخصت اور بیماری کے چھوڑ دیا، ساری زندگی وہ روزے رکھتا ہے، اس ایک روزے کا ثواب اسے نہیں مل سکتا۔ روزہ خواہ فرض ہو یا نفلی، اس میں کوئی ایسی خاص بات ضرور ہے نہ کہ جس کی بنا پر آپ بار بار اس کی تاکید فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے مثل اور اس کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے جس کی بنا پر مجھے جنت میں داخلہ مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزوں کو لازمی پکڑو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے دوبارہ بار یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی فرمایا، روزوں کو لازم پکڑو، روزوں کو لازم پکڑو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر ایسا عمل کر کے دکھایا کہ رمضان کے فرض روزوں کی بجا آوری تو کرتے ہی تھے، لیکن نفلی روزوں کا بھی ساری زندگی ایسا اہتمام کیا کہ کہا جاتا ہے ان کے گھر سے دن کو کبھی بھی دھواں اٹھتا نظر نہیں آیا، سوائے ان دونوں کے جب کوئی مہمان ان کے گھر میں آ جاتا۔ اسی لیے فرمایا گیا، رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں سے جو محروم رہا وہ تمام خوبیوں اور بھلائیوں سے محروم رہا۔ رمضان المبارک کو قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، صدقہ و خیرات کی کثرت کی جائے، اپنے ملازم اور نوکروں سے کام میں تخفیف کی جائے، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، استغفار کا معمول بنایا جائے، جنت کے طلب اور جہنم سے آزادی کی دعائیں کی جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں ہر سال رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی، اور ہمیں اللہ پاک اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ دوستو، کہا جاتا ہے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن ان کو اپنا مہمان بنائیں گے۔ اللہ پاک کہیں گے، اس نے روزہ میرے لیے رکھا، آج میں ہی اس کو اجر دوں گا۔ اللہ پاک کے عرش کے نیچے روزے داروں کے لیے ایک وسیع اور شاندار پرتکلف کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان لگایا جائے گا۔ جب ساری دنیا جنہوں نے روزے نہیں رکھے ہوں گے نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی، اس وقت اللہ پاک روزے دار کو اپنا مہمان بنا کر ان کو ان کے روزے کا اجر دے رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا حسین منظر ہوگا جب اللہ پاک خود مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے، ان کو ان کے روزوں کا بدلہ مل رہا ہوگا، ان پر ابر رحمت برس رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول کرے اور ہمیں بھی اس دسترخوان پر اپنی مہمان نوازی سے شرف بخشے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔